نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی الرسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کے فضل سے آج سورہ مائدہ کی تلاوت کی گئی۔ سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے جب تم اذان دینے لگو، پکارنے لگو تو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور ٹھٹا کرتے ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں۔ پورے قرآن میں اذان کے متعلق، نماز کے لیے دعوت دینے سے متعلق یہ ایک ہی آیت ہے۔ ایک اور آیت ہے، جب جمعے کے دن اذان دی جانے لگے تو تم اپنے کاروبار تجارت کو بند کر دو، یہ آیت جمعے کے دن سے متعلق ہے۔ عموماً اذان کے بارے میں مطلقاً پورے قرآن میں یہ ایک ہی آیت آپ کو ملے گی۔ نماز کے لیے اذان دیتے وقت اس کا مذاق اڑانے والے، اس کا ٹھٹا کرنے والوں کو اللہ جاہل اور منافق ہونا بتلائے ہیں۔ یہ ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ مدینے میں سب سے پہلے اذان دیتے وقت بعض نصارا استہزاء کرنے لگے، کنڈل کرنے لگے، یہود بھی مذاق کرنے لگے، مشرکین بھی اذان پر نامناسب الفاظ کہنے لگے۔ اللہ اسی کی طرف اس آیت میں نشاندہی کر رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینے میں اذان دیتے وقت ان کی شکل و صورت کو رکھ کر اذان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان دینے کے لیے اس کالے کوے کے علاوہ کوئی نہیں ملے، اس طرح نعوذ باللہ بولا جاتا تھا۔ بعض لوگ تو اس طرح کہتے تھے، اچھا ہوا میرے والد پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو ان کو یہ سب سننا پڑتا تھا۔ اس طرح اذان کا اور اذان دینے والوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ مشرکین، یہود، نصارا سب اذان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ اسی کو اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں، اذا نادیتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، یہ لوگ اسے کھیل بنا لیتے ہیں، مذاق بنا لیتے ہیں۔ بزرگان محترم، مکے کی 13 سالہ زندگی میں اذان نہیں تھی۔ نماز پڑھتے تھے لیکن اذان کا کوئی عمل نہیں تھا، اذان نہیں دی جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ نماز ہی کے لیے بہت سی مخالفتوں کا اس وقت سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نماز پڑھیں گے تو مار کھانے کی نوبت آتی تھی، مار دینے کا خطرہ تھا، مار کھانے کا اندیشہ تھا۔ ویسی حالت میں عام مجمع میں، پبلک میں کیسے اذان دے سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن نماز سے پہلے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ اس طرح بول لیتے تھے، جس طرح اب ہم نماز جنازہ میں صلاۃ الجنازہ اس طرح بولتے ہیں، اس زمانے میں الصلاۃ جامعہ اس طرح بولتے تھے، یعنی نماز جماعت کی نماز تیار ہے، اتنا ہی تھی، اتنی سی بات تھی۔ 13 سال تک اذان نہیں تھی۔ اس کے بعد مدینے کی طرف صحابہ کرام ہجرت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ہجرت کیے۔ ہجرت کے بعد مرضی کے مطابق سارا کام چل رہا تھا، مسجد تیار ہو رہی تھی۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا،
اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑتا تھا۔ مدینہ جانے کے بعد قبلے کا رخ بھی بدل گیا، اب مکہ کعبۃ اللہ قبلہ ہو گیا۔ مسجد بھی تیار تھی، نماز کے لیے مخصوص جگہ وہ بھی تیار تھی، قبلہ تیار، سب تیار تھی۔ تو اب نماز کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ کسی طرح نماز کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ کس طرح دعوت دی جائے؟ کیونکہ اس زمانے میں آج کی طرح گھڑی کا زمانہ نہیں تھا، وقت معلوم کرنے کا کوئی آلہ نہیں تھا، نماز ہوئی یا نہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، ظہر کی نماز کب ہے، عصر مغرب کی نماز کب ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ بعض دفعہ صحابہ کرام آتے تھے، نماز ختم ہو جاتی تھی، بعض دفعہ آتے تھے تو ابھی نماز ہی شروع نہ ہوئی ہوتی تھی۔ اس لیے کسی وقت کو متعین کر کے اس میں اعلان کیے جانے کا فیصلہ ہوا۔ ایک مشورہ ہوتا ہے، مسجد نبوی کی تعمیر کے دوسرے سال تحویل قبلہ کے بعد ایک مشورہ ہوا۔ اس مشورے میں 4 رائے سامنے آئی، 4 خیالات سامنے آئے۔ کسی کو اس وقت اذان کا خیال تک بھی نہیں آیا۔ بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ کسی آدمی کو منتخب کر کے گلی گلی بیچ دیا جائے، گلی گلی بھیج دیا جائے۔ مدینے میں کل 5 یا 6 گلی تھی، اس لیے ایک آدمی کو بھیجیں گے، وہ ہر گلی میں جا کر نماز کا وقت ہو گیا اس طرح اعلان کر لے گا۔ ایک ایک گلی میں اگر ایک ایک آدمی متعین کر دیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ جیسے آج کل کے زمانے میں سحری کو جگانے کے لیے آواز دیا جاتا ہے، اس طرح بعض کی رائے تھی کہ آدمی کو بھیج کر دعوت دے سکتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نماز کا وقت ہوتے ہی آگ جلا دیا جائے، اس آگ کو دیکھ کر کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ آج کے زمانے میں چراغ لائٹ ڈالنے کی طرح اس زمانے میں آگ جلانے کی رائے سامنے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آگ جلانا یہ مجوسی لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کا طریقہ ہے، ان کا شیوا ہے، اس لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگوں کی رائے یہ آئی کہ کسی آلے کے ذریعے پھونکنے کے ذریعے یا بڑے آلے کے ذریعے پھونک کر کے اس کی آواز کو پھیلایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا طریقہ ہونے کی وجہ سے اس کا بھی انکار کر دیے۔ بعض لوگوں نے کہا دف یا ڈول بجانے کے ذریعے یا بیل مارنے کے ذریعے آواز پھیلایا جائے تاکہ لوگ سن کر نماز کا وقت معلوم کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ چرچ میں، نصارہ کے معبد خانے میں بھی اسی طرح مارا جاتا ہے، یہ کہہ کر اس رائے کو بھی مسترد کر دیا۔ کچھ فیصلہ نہیں ہوا، مشورہ ختم ہو گیا، سب سونے کے لیے چلے گئے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ 2-3 لوگوں کو خواب کے ذریعے اذان سکھلائے، خواب میں اذان کو دکھائے۔ پہلے صحابی عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ، بخاری، مسلم، ترمذی، تمام حدیث کی کتابوں میں باب الاذان میں سب سے پہلے انہی کی حدیث ہوگی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آدمی خواب میں کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک مکمل اذان اسی رات میں ان کو دکھایا گیا، اور یہی خواب اسی رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں، یہی خواب اسی رات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ تینوں حضرات صبح سویرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کہنے والے عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب میں یہ معاملہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے خواب میں کیا الفاظ سنے، وہ مجھے بتاؤ۔ وہ سامنے بیٹھ کر کے وہ الفاظ سنانے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اللہ کا انتظام ہے، کیونکہ اس سے پہلے معراج کو جاتے وقت یہ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل سنے ہیں، مکمل اذان۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ بطور اعلان کے یہ الفاظ ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے تمہاری آواز ناکافی ہے، وہاں بلال رضی اللہ عنہ ہیں، تم جو آپ نے خواب میں سنا ہے وہ ان کو سناؤ۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ زیادہ بلند آواز والے تھے۔ اس زمانے میں مائک وغیرہ نہیں تھی، مسجد کے اوپر کے حصے میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے ایسے پکارا جاتا تھا جس سے مدینے کے 6 گلیوں میں بھی آواز سنائی دیتا تھا۔ اب ایسی آواز چاہیے، بلال رضی اللہ عنہ کو کہنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اونچی آواز والے تھے۔ یہاں عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ خواب سنا کر مکمل کرتے ہیں۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، سرہانے کوئی کھڑے ہو کر کے یہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھنے لگے وہ کیا الفاظ تھے، بولو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے۔ اسی طرح حکم کی تعمیل میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد کے اوپر چڑھ کر کے اپنا ایک ہاتھ کان میں رکھ کر کے بلند آواز سے اذان دیتے ہیں۔ ایک عجیب آواز تھی، اس سے پہلے نہیں سنی گئی تھی۔ سنتے ہی سارے لوگ جمع ہو گئے، یہود و نصارہ سب آ گئے، کیونکہ یہ ایک عجیب آواز تھی۔ اب بھی مؤذن صاحب 1 بجے اذان کا وقت ہے، اذان دے 1 بجے تو نارمل جو نماز کو آنے والے ہوتے ہیں وہی آئیں گے۔ 11 یا 12 بجے ہی اذان دے دے تو سارے کا سارا شہر جمع ہو جائے گا، اکٹھا ہو جائے گا، یہ پوچھتے ہوئے کہ تم کیسے 11 بجے اذان دے سکتے ہو۔ الغرض سارے لوگ جمع ہو گئے کہ یہ کیا مدینے میں نئی آواز ہے۔ اب سب کو جو ہے سمجھ میں آ گیا، قم یا بلال فاذن، اے بلال اٹھو اور اذان دو۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور اذان دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے قم فاذن، اٹھو اور اذان دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الفاظ سے شریعت میں یہ مسئلہ لکھا جاتا ہے کہ اذان کھڑے ہو کر ہی دینا چاہیے، بیٹھ کر اذان نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اللہ کے نبی نے صرف تم اذان دو اتنا نہیں کہے، بلکہ کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ اسی لیے اذان کے طریقے میں سے یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اذان دینی چاہیے، قبلہ رخ ہو کر اذان دینی چاہیے، جہاں تک ہو سکے باوضو اذان دینا چاہیے۔ یہ اذان کی تاریخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور 4 مؤذن تھے۔ ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینے میں، دوسرے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مدینے میں، یہ بھی تیسرے قباء نامی جگہ میں قیام کر کے وہاں اللہ کے نبی ایک مسجد تعمیر کیے، وہاں کے لیے ایک مؤذن تھے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ مسجد قباء کے لیے۔ چوتھا پورے مکے میں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین رسول جانے جاتے تھے۔ پورے مکے کے لیے ابو محذورہ تھے۔ مدینے کی طرف سارے ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس وقت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مؤذن ہونے کی وجہ سے ہجرت ہی نہیں کیے۔ ان کا واقعہ آپ سنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ واپسی کے وقت بچے سب ایک جگہ کھیل رہے تھے شہر کے باہر، جیسے آج کل ہمارے بچے اتوار کے دن کھیلنے کے لیے باہر قریوں میں جاتے ہیں، اس طرح 10-11 بچے شہر کے باہر کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ راستے میں اللہ کے نبی آ رہے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ میں سے کسی کو فرما رہے ہیں اذان دو، نماز پڑھیں گے۔ کوئی ایک صحابی اذان دیے تو یہ بچے اذان کی آواز سن کر اس کا مذاق کرنے لگے، یعنی اللہ اکبر کہتے تو وہ بچے بھی اسی طرح اللہ اکبر کہتے، اذان کے سارے الفاظ وہ بچے بولنے لگے۔ اس میں سے کسی ایک بچے کی آواز بلند تھی، اونچی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجے کہ کوئی مذاق کر رہا ہے، اس بچے کو پکڑ کر کے لاؤ۔ 10 بچوں کو بھی سامنے کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے ہم اذان دیتے وقت کون ویسے ہی بول کر کے کنڈل مذاق کر رہے تھے؟ سب خاموش کھڑے تھے۔
اس میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پوچھتے وقت سارے بچے ایک لڑکے کی طرف دیکھنے لگے، وہی ابو محذورہ تھے۔ بعد کے زمانے میں وہی مؤذن بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے بچوں کو بھیج دیے، صرف ابو محذورہ کو رکا لیے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کسی نے بھی نہیں کہا، سب سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ آواز مجھے پتہ ہے، تم میں سے ہر ایک اللہ اکبر اذان کہو۔ سب بچے اذان کہنے لگے تو برابر وہ آواز آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک لیے، تو ہی ہے، تم میرے سامنے آؤ۔ باقی سب کو بھیج دیے، اس بچے کو فقط اللہ کے نبی کھڑا کر دیے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہی وہ لڑکے تھے، ابو محذورہ تھے۔ مجھے پہلے زمانے میں رسول اللہ پسند نہیں تھے، یہ اذان کی آواز بھی مجھے پسند نہیں تھی، اس کی نفرت کی وجہ سے میں اس طرح مذاق اڑا رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی مجھے اذان دینے کا حکم دے کر کے اٹھ کر کھڑے ہو کر میرے پیشانی پر سر کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھے، پھر سینے پر ہاتھ پھیرے، ہاتھ پھیر کر کہنے لگے، میں جس طرح کہتا ہوں اس طرح تم بھی کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پوری اذان سکھائے، لا الہ الا اللہ تک سکھائے۔ میں بھی ان کے ساتھ کہنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیر کر اذان سکھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے دل کو ویسے ہی بدل دیے۔ اب مجھے یہ تمام محبوب اور پسندیدہ ہو گئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکمل اذان دینے کا حکم دیے۔ اس کے بعد تو میں مکمل اذان دیا۔ اذان دے کر ختم ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی سے پوچھا، کیا مکے میں جا کر میں اذان دے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی اجازت مرحمت فرما دیے۔ اس وقت آئے تھے مکے کو، اس وقت کعبۃ اللہ میں جو مؤذن تھے ان کے پاس جا کر کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھے اذان دینے کا حکم دیے یہاں پر۔ جب اذان دینا شروع کیے اس وقت سے لے کر، اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی، وفات تک کعبۃ اللہ میں وہی اذان دیتے تھے۔ سب مدینے چلے گئے ہجرت کر کے، لیکن یہ نہیں گئے۔ مکے میں مؤذن بولے تو صرف ابو محذورہ ہی تھے آخری تک۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد سے تقریباً 1400 سال ہو گئے، آج تک ابو محذورہ کے خاندان والے ہی وہاں اذان دیتے ہیں۔ کوئی ایک مؤذن اس خاندان میں سے ضرور ہوگا۔ کئی سالوں سے نسل در نسل ابو محذورہ کے خاندان ہی اذان دیتے ہوئے آ رہی ہے۔ مدینے میں مؤذن بدلتے رہتے ہیں، انٹرویو کے ذریعے درجے کے اعتبار سے سلیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن مکے میں ان کے خاندان کے لیے ایک کوٹہ ہر وقت رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ابو محذورہ پیچھے گردہ بال کو کبھی بھی وہ نہیں کاٹتے تھے۔ جس بال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہو اسے میں ہرگز نہیں کاٹوں گا۔ عمر بھر مؤذن تھے۔ مؤذنین میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ، یہ 4 مؤذنین اولین اہم مؤذنین تھے۔ اذان سے متعلق ایک بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر اذان دینے کی فضیلت کسی کو معلوم ہو جاتی، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو اذان دینے کی فضیلت، پہلے صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت کا پتہ چل جاتا تو قرعے کے ذریعے سے ہی ہم ان کے لیے جگہ دے سکتے، ان کا انتخاب کرتے، ویسا مقابلہ آ جاتا۔ مؤذنین کو آخرت میں بہترین اجر ہے۔ بہترین اجر میں سے ایک اجر یہ بھی ہے کہ ان کے اذان سننے والے جتنے لوگ ہوں گے سارے لوگ ان کے مسلمان ہونے کی گواہی دیں گے۔ ہم مسلمان ہیں اس کی گواہی کون دے گا ہمیں پتہ نہیں، لیکن اذان جو سنتا ہے، جہاں تک سنائی دیتا ہے، ہر شخص گواہی دے گا۔ دنیا میں کس جگہ سے شیطان بھاگتا ہے نہیں معلوم، لیکن جہاں اذان دی جائے وہاں سے یقیناً شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اذان آغاز ہوتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ شیطان بھاگ گیا، آرام سے نماز پڑھ سکتے ایسا مت سوچو، جا کر پھر آ جاتا ہے نماز میں خلل ڈالنے کے لیے۔ تو نے کتنے رکعت پڑھا، تو نے قرات کی یا نہیں، اتحیات پڑھا یا نہیں، الحمد سورہ پڑھا یا نہیں،
صرف اذان کے وقت بھاگتا ہے، تھوڑی دیر میں پھر آ جاتا ہے۔ الغرض شیطان کو بھگانے والا ایک عمل و اذان ہے۔ اسی وجہ سے ایک نئے گھر میں نئی دکان کا جب افتتاح ہو تو شیطان وہاں نہیں رہنا ہے، یہ اس نیت سے وہاں گھر کے کونے میں کھڑے ہو کر اذان دینے کا معمول ہمارے بڑوں کے پاس رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کسی صحرا یا جنگل میں کوئی نہیں ہے، صرف ایک آدمی اکیلا ہے، کسی کام سے گیا ہوا تھا، وہ اذان دے کر اقامت کہہ کر تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس شخص کو دیکھ کر اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرے اس بندے نے ایسی جگہ جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی آدمی وہاں نہیں ہے، تنہا اذان دے کر تنہا اقامت کہہ کر تنہا نماز پڑھ رہا ہے، انی غفرت لہ، میں اس کے تمام گناہ معاف کر دیا۔ عزیز دوستوں، اذان ایک اونچا عمل ہے، اسلام کی اہم اور بنیادی علامت اور نشانی ہے۔ اذان کا جواب دو طریقے سے دینا چاہیے۔ یہ ایک اذان سنتے وقت جہاں ہے وہیں سے اذان کا جواب دینا ہے، یعنی جو کلمات مؤذن کہے اسی کو دہرانا ہے، یہ زبانی جواب ہے۔ دوسرا، اذان سنتے ہی نماز کے لیے حاضر ہو جانا ہے، یہ عملی جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اذان کی آواز جب تک ہماری کانوں میں پڑے، جب تک ہم سنیں، اس وقت تک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازی کی حالت میں پوری زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔